خادم تمہارے پاس موجود، کپڑے سینے والے تمہارے پاس موجود، دھونے والے تمہارے پاس موجود، آج تم تنہا یہاں جنگل میں بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنی گدڑی کو، اپنے کپڑوں کو سی رہے ہو، چلو واپس چلو۔ سلطنت میں رہنے والے تمام کا تمام ملک، اے بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، لوگ بے چین ہیں، سلطنت کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے، تخت کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ تم وہاں لے جا کر میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا بات یہ ہے آپ کو آرام ملے گا، خزانہ آپ کا ہوگا، پیسے آپ کے ہوں گے، ساری چیزیں آپ کی ہوں گی، کنجی آپ کی ہوگی، جو چاہیں گے خرچ کریں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے، آپ جو چاہیں گے پیئیں گے، ہر قسم کا آرام ہوگا۔ بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہ جو تم اتنے سارا لشکر لے کے آئے ہو، یہ جو سب کھڑا ہوا ہے، یہ سب میرے ہی تو نوکر چاکر ہیں۔ اس نے کہا بے شک، آپ کی خدمت کے لیے یہ ہر وقت تیار ہیں۔ کہا تو اچھا۔ سلطان ابراہیم ادھم نے اپنی سوئی کو لے کر، جس سے سی رہے تھے، اس سوئی کو لے کر دریا میں ڈال دیا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد اب لشکر والوں سے کہا کہ تم سارے کے سارے سپاہی جو ہو دریا میں سے، سمندر میں سے ہماری سوئی نکال کر لے آؤ۔ تو دریا میں سے سوئی نکال کر لانے کا نام سن کر لشکریوں نے کہا بات یہ ہے کہ خیال استو محال استو جنون، یہ تو ناممکن سی بات ہے، سمندر میں اگر سوئی گر جائے، سوئی کو نکال کر باہر لائیں، ناممکن سی بات ہے، کون نکال سکتا ہے؟ کہا اچھا۔ تو آپ نے فرمایا، سلطان ابراہیم ادھم نے کہا یہ سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضور سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پیر ہوتے ہیں سلسلے میں۔ سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ کیسا لشکر ہے، یہ کیسی فوج ہے، یہ کیسے بہادر ہیں کہ ایک سوئی اگر سمندر میں گر جاتی ہے تو اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ سارے کا سارا لشکر فانی، یہ ساری کی ساری فوج فانی، ان پر میں بھروسہ اب نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جو فوج مجھ کو دی ہے اس کی قوت تجھ کو بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، میاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کیا ہو جاتے ہیں؟ خود رب العالمین ان کی شان بیان کرتا ہے۔ ان الذین قالوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم بھی رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے جن کی شان خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھیے، ان ولیوں کا اللہ کیسے ہوا کرتا ہے، ان دوستوں کا اللہ کیسے ہوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ ان کی کیسے، ان کی باتوں کو کیسے پورا فرمایا کرتا ہے۔ صحیح حدیث آپ نے سنی ہو نہ ہو، سنیے اور یاد کیجئے اس کو۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عبادا، اللہ کے ایسے بندے ہیں لو اقسم علی اللہ لا بر، اگر وہ قسم کھا لے اللہ کے اوپر، اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے بندے ایسی قسم کھا لیں کہ اے اللہ اب اس وقت سورج نہ نکلے، اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ ایسے ہیں حدیث میں خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح کیا، ان للہ عبادا، اللہ کے ایسے بندے ہیں لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کے اوپر قسم کھا کے بیٹھ جائیں اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو صاف طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو جس سلطنت کی طرف بلا رہا ہے یہ سب سلطنت فانی، تو جس لشکر کی طرف بلا رہا ہے یہ سب سلطنت فانی، تو جس دنیا کی طرف بلا رہا ہے یہ ساری کی ساری دنیا فانی۔ دنیا کیا ہے عزیز؟ تو چیست دنیا از خدا غافل بدن،
اور نئے قماش و نقرو فرزند و زن. دنیا کیا ہے عزیز؟ خدا کی یاد سے غافل کرنے والی. زر بھی کام نہیں آتا، قماش بھی کام نہیں آتے، کپڑے بھی کام نہیں آتے، فرزند و زن بھی یہاں کام نہیں آیا کرتے، کچھ کام نہیں آتا. خدا سے غافل کرنے والی یہ دنیا ہے. انہوں نے کہا اب میں اسے دل نہیں لگاتا، دنیا کو چھوڑ دیا، اب تو میری سلطنت دیکھ، میری سلطنت دیکھ. آپ نے فرمایا مچھلیوں سے. کس سے کہا؟ مچھلیوں سے. کس کو حکم دیا مچھلیوں کو؟ قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات سے میں آپ کو یہ ثابت کر چکا ہوں، پہلی تقریروں میں بھی جب اولیاء اللہ کا بیان کیا ہے میں نے، کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست جانوروں سے گفتگو فرمایا کرتے ہیں. جانوروں پر رب العالمین نے ان کو تصرف کا اختیار دیا ہے. سلیمان نبی علیہ السلام کے واقعات اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، اور دوسرے ولیوں کی شان بھی آپ بیان سن چکے ہیں. ان واقعات کو دہرانے کی ضرورت نہیں، مختصر عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مچھلیوں کو حکم فرمایا. اور کیا کہا مچھلیوں سے؟ کہ مچھلیوں ہم کو سوئی کی ضرورت ہے، سوئی کی ضرورت ہے. ادھر یہ نکلا، ادھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں علامہ اقبال کے پیر و مرشد 700 برس پہلے کی یہ بات لکھتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر سلطان ابراہیم ادھم نے کہا کہ ہمیں سوئی کی ضرورت، اور ادھر تو 100,000 ماہی اللہ است، سوزن زر پر لبے ہر ماہی. سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے یہ کہتے ہی کہ ہمیں سوئی کی ضرورت ہے. ہزاروں کی تعداد میں سمندر سے مچھلیاں نکل نکل کر باہر آ گئیں، اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی رکھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا وزیر تو نے دیکھا، وزیر تو نے دیکھا. حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر، من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا، کان اللہ لہو، اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے. ہم اللہ کے ہو گئے، اللہ ہمارا ہو گیا، اللہ کی ساری خدائی جو تھی وہ ہماری ہو گئی. جو خدا کا ہو گیا تو ساری خدائی اس کی ہو جائے گی. حضور حضرت سیدنا سلطان ابراہیم ادھم نے مچھلیوں سے کہا، مچھلیوں سے کہا کہ یہ سونا ہے، اور سونے کو ہم چھوڑ چکے، دولت ہے چھوڑ چکے، سلطنت ہے سب چھوڑ چکے. مچھلیوں 100,000 ماہی اللہ، ان ہزاروں مچھلیوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا مچھلیوں ہم کو سوئی سونے والی نہیں چاہیے، ہم کو وہ سوئی چاہیے جس میں تاگا ڈورا پڑا ہوا تھا، جس سے ہم سی رہے تھے، وہ ہماری والی سوئی چاہیے. مولانا رومی مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے، اللہ کے ولی کامل، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس ولی کامل مرشد برحق کا ذکر کرتے ہوئے، مرشد برحق کا ذکر کرتے ہوئے، مرشد کل ہی مجھ سے کوئی صاحب ذکر فرما رہے تھے فینکس کے، کہنے لگے کہ صاحب مولانا صاحب کل فینکس میں تقریر ہے آپ کی، تو ذرا اس بات پہ بھی اشارہ ڈالیے گا کہ یہ بیعت ویعت کا سلسلہ کیا کیا کرتے ہیں لوگ بات. تو میں اپنے مختلف واعظوں میں اس سلسلے میں تقریر میں اشارہ تو کر چکا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے حضرات سمجھ گئے ہوں گے. یہاں صرف اتنی بات سن لیجئے. اب تو مرشد کا تو سوال بعد میں ہوتا ہے، اب تو لوگ باغ اماموں کے بھی خلاف ہونے لگے صاحب، خود امام بن بیٹھے. یعنی امام سے مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجد کا امام نہیں. کون سے امام؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے بھی تو فرقے نکل گئے ہیں. ممکن ہے آپ کے موریث میں ابھی نہ آئے ہوں، ممکن ہے بعد میں آ جائیں، اس لیے کہ طوفان تو چلتا ہوا، سائیکلون تو مختلف مقامات سے ہوتا ہوا آیا کرتا نا. تو یہ بدی کا طوفان، خباستوں کے طوفان تو آہستہ ہی آہستہ آیا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. تو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں. حدیث سے وہ بھی مسئلے نکالا کرتے تھے، حدیث سے ہم بھی مسئلے نکال سکتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث بخاری میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، ہم تو اس کے مطابق عمل کریں گے. ارے بھائی فلاں امام نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ لکھا ہے، ان کا لکھا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ نے. حدیث ہم بھی سمجھتے ہیں، حدیث وہ بھی سمجھتے تھے.
آج سے 1300 سال قبل، 1250 سال قبل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مقلد، تقلید جن کی کرتے ہیں ہم حنفی، مقلد ہیں ان کے، اور ان کو اپنا امام مانتے ہیں اور قرآن شریف کے حکم کے مطابق امام مانتے ہیں. اور اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا تو قیامت کے دن وہ شیاطین کے گروہ میں اس کا شمار ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. قرآن میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام کے تمام گروہ جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم اپنے ان کے اماموں کے ساتھ ساتھ بلائیں گے. کل اناس بامامہم، جو بھی جس امام کا مقلد ہے اس کے امام کے نام سے اس کو پکارا جائے گا. حنفیو، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد حنفیو آؤ میدان حشر میں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلدو، اے شافعیو آؤ میدان حشر میں. امام کے نام سے امام ہی کی جماعت کو پکارا جائے گا. اور اگر من فارق الجماعت شبرن، جس نے جماعت سے ایک بھی بالش پر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. ومات میتۃ الجاہلیہ، اور جاہلیت کی موت وہ مرتا ہے، اور بہت بری موت ہے جاہلیت کی. جی، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے کیا ان کی شان تو بہت کچھ سنی ہوگی اور وعظ میں اور تقریروں میں ان کا بیان بہت کچھ سنا ہوگا. میں صرف آپ سے اتنی بات کہہ دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے حدیث سے نکالے ہوئے مسائل جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہلانے پر فخر سمجھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے، اور 30 برس تک امام اعظم ابو حنیفہ نے 30 سال تک متواتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے. رات بھر یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے. یہ ان کی عبادت کی شان تھی. اور سنیے، جب رمضان شریف کا مقدس مہینہ آیا کرتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں حنفی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں فجر سے لے کر مغرب تک ایک قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے. افطار کے بعد تراویح سے لے کر سحری کے وقت تک ایک قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے. تو پورے رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ پورے رمضان میں 60 قرآن شریف ختم کرتے تھے. دیکھا آپ نے، یہ ہے عبادتوں کا ان کی عالم، یہ تھے ان کے اوقات، اور یہ تھے ان کے متبرک اور پیاری باتیں، اور یہ تھا ان کا نمونہ. اللہ رب العالمین ایسے ولی کامل اور مرشد برحق امام اعظم ابو حنیفہ اور امام کی تقلید ہمیں نصیب فرمائے. ان کی تقلید ہمارے لیے باعث نجات ہے. ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم بلائیں گے اپنے پاس، رب العالمین فرمائے ندعو، بلائیں گے اپنے پاس ہر گروہ کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا. حنفیو یہاں آؤ، شافعیو یہاں آؤ، غوث الاعظم کے قادریو یہاں آؤ، چشتیو یہاں آؤ. جس نے جس کو امام مانا ہے، امام کے ماننے والے اس کے پکارے جائیں گے. غوث الاعظم کے ماننے والوں یہاں آؤ. اور جس کا کوئی امام نہیں ہے اللہ اس کو بلائے گا نہیں، جس کو بلائے گا نہیں اس کا فیصلہ ظاہر ہے دوزخ میں ہی ہوگا. بلائے گا ہی نہیں، بات ہی نہیں فرمائے گا، گفتگو نہیں فرمائے گا. اور 3 آدمیوں کی طرف تو خصوصیت سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرماتا. حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے وہ بوڑھا مرد، وہ بوڑھا شخص کہ جس نے بڑھاپے کو غنیمت جان کر اور بڑھاپے کو اپنی زندگی کا آخری سانس سمجھ کر بھی عبادت نہ کی بلکہ زناکاری اور حرام کاری کرتا رہا. حدیث شریف میں آیا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا. اور دوسرا کون؟ دوسرا وہ مسلمان کہ جس کی زندگی کا مشغلہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک شراب پیتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا. اور اب تو یاران طریقت میں جو شراب پینے والے ہیں، اخوان الشیاطین، انہوں نے کیا حیلہ تراشا ہے اور نکالا ہے. یہ یوں کہا کرتے ہیں
صاحب بات یہ ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہیں شراب کا ذکر تو کیا نہیں ہے، تو کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر نہیں کیا اس لیے صاحب وہ تو شراب تو جائز ہے. اچھا صاحب، اور اگر ہو بھی تو صاحب وہ اگر نشہ لائے تو حرام ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں اگر نشہ لائے تو حرام ہے، اور صاحب کیونکہ ہم پیتے ہیں تو نشہ تو ہوتا نہیں ہے اس لیے تو حلال ہے. تو پیتے جو ہیں تو پینے کی عادت ہو گئی نا، اسی لیے تو نشہ نہیں ہوتا نا، پھر بھی ہوتا ہے نشہ تو پھر بھی ہوتا ہے. لیکن مطلقاً نشے کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا آیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. قرآن میں رب العالمین جل جلالہ ومن والہ صراحت کے ساتھ میں ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، انما الخمر والمیسر. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو. خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمار لانے والی چیز. خمر کس کو کہتے ہیں؟ بیئر کو. خمر کس کو کہتے ہیں؟ وسکی کو. یہ تمام کی تمام چیزیں خمر. اس پر خمر کا لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں. خمر کا لفظ ہر اس شراب پر بولا جاتا ہے جو کشیر کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، پی جاتی ہے، نشہ لاتی ہے، سرور اس سے آتا ہے، حواس گم ہو جاتے ہیں، ہوش کو بیٹھتا ہے. تو رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب بھی، والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب بھی، جوا بھی، ریس بھی، سٹا لگانا بھی، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ناپاک کام ہے. اور کیا حکم دیا؟ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچتے رہو. فَاجْتَنِبُوهُ، اجتناب کرو، بچو. اگر تم اس سے بچتے رہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو تم فلاح پاؤ گے، نجات پاؤ گے. تو شرابی اگر شراب نہیں پیتا رب العالمین جل جلالہ ومن والہ فرماتا ہے ہم اس کو نجات دیں گے، اور شراب پیتا ہے تو رب العالمین نجات کا وعدہ نہیں فرماتا. حدیث شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابی جب تک شراب پیتا ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. قیامت کے دن میں نے ایسے گروہ کو دیکھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے گروہ کو دیکھا دوزخ کے پاس سے گزرتے ہوئے. میں نے ایسے گروہ کو دیکھا کہ جن کو فرشتے پکڑے ہوئے تھے، زبانیں جن کی کھینچی جا رہی تھیں اور پیپ ان کو پلائی جا رہی تھی، سڑا ہوا خون ان کو پلایا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، جو دنیا میں سرور حاصل کیا کرتے تھے، دنیا کے ان پانیوں کو بنا بنا کر شراب پی پی کر اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے تھے. آج رب العالمین شراب کے بدلے میں ان کو پیپ پلوا رہا ہے فرشتوں سے، شراب کے بدلے میں ان کو سڑا ہوا خون پلوا رہا ہے فرشتوں سے، شراب کے بدلے میں گندا پانی پلوا رہا ہے فرشتوں سے. یہ ان شرابیوں کی سزا دی جا رہی ہے قیامت کے دن. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، شراب سے بچتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم بچتے رہے تو یقیناً تم فلاح پاؤ گے، نجات پاؤ گے، دین و دنیا میں فلاح کا سبب بنے گا. تو میں عرض کر رہا تھا بات یہاں سے جگہ. اور تیسرا وہ شخص کہ جس پر اللہ رب العالمین، دو ہو گئے، اور تیسرا وہ شخص اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا، اس پر بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا کہ جو اپنے ماں اور باپ کا فرما بردار نہیں ہے، اس پر بھی قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرماتا. چنانچہ دیکھیے قرآن میں رب العالمین جل جلالہ ومن والہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا، رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا. اور قرآن میں رب العالمین اور کیا فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم اپنے والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو، جناح الذل، اپنے دونوں شانوں کو جھکا دیا کرو. وقل رب ارحمہما، اور دعا کیا کرو اللہ رب العالمین سے، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے الہ العالمین ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان میرے ضعیف ماں باپ پر رحم، ان میرے ضعیف ماں اور باپ پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے میری صغر سنی میں، میرے بچپن میں انہوں نے میری دیکھ بھال بچپن میں کی، اب تو ان پر ان کے ضعیفی میں رحم فرما اور مجھ کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے اولاد کو اپنے والدین کے لیے، اور رب العالمین نے ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم فرمایا. مختلف احادیث طیبہ اس سلسلے میں وارد ہیں. میں مضمون دوسرا بیان کر رہا تھا، درمیان میں یہ حدیث کیونکہ آ گئی تھی تو میں نے ذکر کر دیا. امام سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا مچھلیوں سونے کی سوئی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی سوئی چاہیے ہے. جیسی ہی انہوں نے کہا اپنی سوئی، تو ڈورا ڈلی ہوئی جس میں تاگا ڈلا ہوا تھا، ایک مچھلی باہر آتی ہے اور اس کے منہ میں ڈورا ڈلی ہوئی سوئی تھی، وہ سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اس نے ڈال دی. سلطان ابراہیم ادھم نے اس کو لیا اور لینے کے بعد کہا کہ دیکھا ہم تم سے نہیں کہتے تھے کہ یاد سرمایہ سلطان بود. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کو یاد کرنے والے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والے، اگر فقیر بھی ہے تو وہ بادشاہ ہے، تونگر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ہمارے ہو جاتے ہو تو ساری خدائی تمہاری ہو جایا کرتی ہے. قرآن مجید و فرقان حمید میں ان کے مراتب کو بیان کیا. اور ولیوں کی ہمیں ضرورت کیوں ہے یہ بھی دیکھ لیجیے، کیوں ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم، اور جو بھی نبوت کا نیا نبی بن کر آئے، نبوت کا دعویٰ کرے، اسلامی حکومت ہو واجب القتل، تو قتل کر دینا چاہیے. اسلامی حکومت اگر ہو تو قتل کر دینا چاہیے. اور جو بھی جگہ وہ عبادت کے لیے بنائے وہ مسجد کے حکم میں نہیں، وہ لیگلیز، کیا بولتے ہیں لیگلیز، گرجا ہو گیا، دھرم شالہ بن گیا، مسجد نہیں کہلا سکتی، مسجد نہیں کہلائے گی، دھرم شالہ کہہ دیجئے، لیگلیز کہہ دیجئے، جو چاہے کہہ دیجئے. اور اگر کسی شخص نے نئے نبی کو نیا نبی مان لیا، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ سے اس نے دامن کو توڑ لیا، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم، خبردار رہنا مرتدوں کے ساتھ میں، کھانا بھی مت، بیٹھنا بھی مت، پاس بھی مت بٹھانا، بات بھی مت کرنا. مرتد واجب القتل، مرتد کی سزا واجب القتل. اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے بعد کوئی اور شخص اگر مدعی نبوت بن کر آئے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی ملعون واجب القتل، اس کے ماننے والے بھی مردود واجب القتل اگر اسلامی حکومت ہو. اور مسلمانوں کو چاہیے ان سے اپنا میل جول نہ رکھیں، برادری سے کوئی تعلق نہیں، جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کھانے اور پینے میں شریک نہیں، ہر قسم کا میل جول، لین دین، گفتگو، تمام چیزیں مقاطعہ، اس لیے کہ اس نے دامن اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اور جو ان کا نہیں ہوا وہ ہمارا نہیں ہوا، جو ان کا ہے وہ ہمارا بھی ہے، اور جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی یہی فیصلہ کیا. ذرا محبت سے درود شریف پڑھیے، پھر عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں انسان کوئی بھی اگر نیک کام کرتا ہے،
اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ اس نیک کام کا پھل ضرور اس کو عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں اگر رہ کر کوئی نیک کام کرتے ہو تو رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ اس کا ثواب یہاں بھی عطا فرماتا ہے، اس نیکی کا صلہ یہاں بھی دیتا ہے اور اس نیکی کا صلہ آخرت میں بھی دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا، آپ کی اسی فینکس میں حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کا دارالعلوم ہے، اور حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کے دارالعلوم کہ ابھی 2 بچوں نے ماشاءاللہ جو قرآن مجید و فرقان حمید کے حافظ ہو چکے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کی، اور بھی حافظ ہو کر تیار ہو کر آ جائیں گے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسلمان ہیں اس جزیرے میں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے کتنے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے کتنے بچے؟ 90,000 مسلمانوں کی طرف سے صرف 9 بچے حافظ بن رہے ہیں دارالعلوم میں۔ کتنا مقام ہے؟ 90,000 مسلمانوں کی طرف سے کم از کم 900 بچے تو ہوتے کے لیے۔ ہر آدمی صاحب اولاد ہے، 10-10 11-11 بچے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اور 10-11 بچوں کے باپ اگر اپنے مقام پر یہ سمجھ لیں کہ ایک بچے کو اللہ کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، وکیل اور بیرسٹر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن ایک بچے کو، ایک لڑکے کو اللہ کے نام پر، اللہ ہی نے تو دی ہے وہ اولاد، اللہ کے نام پر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دو۔ حفظ کریں، فرقان حمید پڑھیں، غیرت سیکھیں، عالم دین بنے، اور دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جزیرے میں، اس کالونی میں اور اس سے باہر بھی خدمت کرے۔ یہ ہے مقصد دارالعلوم کا۔ آپ کو اس میں ضرورت ہے تعاون کیسے کیے، بچوں کو بھیجیے، اس میں پڑھیں، دارالعلوم کے بنانے ثواب دیں، جہاں تک ہو سکے معاونت فرمائیے۔ آپ ہی کا دارالعلوم ہے، آپ ہی لوگوں کا ہے۔ جتنا پڑھے گا، جتنا پڑھے گا، جتنا پروان چڑھے گا، اتنے ہی موریشس کے مسلمان جو ہیں اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ کاہے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ دنیا کس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ دور کیا ہے؟ نئے نئے فتنے، نئی نئی باتیں، روز نئے نئے مسئلے نکل کر آتے ہیں، اور ہر شخص جس کا جی چاہتا ہے وہ عالم بن کر فیصلہ فرما دیتا ہے اور فیصلہ صادر کر دیتا ہے اور حکم دے دیتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ ہر شخص عالم بننے لگا، ہر شخص جس کا جو جی میں آیا وہ کہنے لگا، حدیث پاک رسول پر منہ شگافیاں کرنے لگا، اور جس کا جو جی میں آیا اس نے وہ کہہ سنایا۔ کسی کو دین کی ادنا سی بھی محبت، دین کا ادنا سا لگاؤ بھی ایسے لوگوں کو نہیں ہوتا، تو صرف گمراہ کرتے ہیں آپ کو۔ اب اس گمراہی سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اس گمراہی کے بچنے کا علاج کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے بچوں کو دارالعلوم میں داخل کریں۔ دارالعلوم سے بچے پڑھ کر صحیح عقیدہ لے کر، صحیح حفظ کر کر، صحیح قرآن شریف یاد کر کے، صحیح قاری بن کر، صحیح عالم بن کر نکل کر آئیں گے۔ جب صحیح عالم بن کر نکل کر آئیں گے، صحیح طریقے سے موریشس کے مسلمانوں کی صحیح خدمت ہوگی، دین اپنے مقام پر محفوظ ہوگا۔ نئے نئے آنے والے لوگ، باہر سے آ کر فتنے پھیلانے والے لوگ، یہ سب کے سب خود بخود اپنے آپ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نئے نئے لوگوں کی باتیں سنیے، اور جو اپنے بزرگوں کا طریقہ، جو اپنے اسلاف کا طریقہ، جو اچھے لوگوں کی اچھی باتیں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان پر سختی کے ساتھ میں پابندی رہیے۔ یہی ایمان اور یہی دولت اور یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس سرمایہ کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غوث العظم محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضور سرکار سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے بزرگ، یہ سارے کے سارے اسلاف۔ اسلام کن سے پھیلا؟ اسلام کی روشنی کا اجالا کن سے ہوا؟ انہی اولیاء اللہ سے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے وقف فرمایا، اور دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی کو انہوں نے وقف کیا۔ رب العالمین نے ان کو کیا بشارت عطا فرمائی؟
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اللہ